الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم لوگوں کو دین کے بارے میں سیکھنے کا ایک ذرّی موقع عنایت فرمایا۔ پھر میں مرکز السلام کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علمی اور دعوتی گفتگو کے لیے انہوں نے ایک موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے اس نشست کو قبول فرمائے، آمین۔ یہاں میں سوچ رہا تھا کہ زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہوں گے اور نوجوانوں کو تربیت کیسی دینی ہے ان کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے جو حضرات ہیں ماشاءاللہ سب کے سب تقریباً نوجوان ہیں۔ تو جب نوجوانوں کی بات ہے کہ نوجوانوں کی تربیت میں کیا اہم چیزیں ہیں، تو میں آپ حضرات سے خطاب ڈائریکٹ ہی کرتا ہوں تاکہ ہم نوجوان اپنے آپ کو کیسے ہم سنبھالیں، اصلاح کیسے کریں، کیسی تربیت ہم اپنے آپ کو کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا یہ جو زمانہ ہے نوجوانی کا، اس کے بارے میں سوال ہوگا کیا آپ نے نوجوانی کیسی گزاری۔ قیامت کے دن اس وقت تک کسی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 4 سوال کے جواب نہ دے دے۔ اس میں وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں، جوانی کیسے گزاری۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، وعن حیاتہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کیسے اس نے اپنی زندگی ختم کی۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو کچھ وہ سیکھا ہے، جانا ہے، اس پر عمل کیا کہ نہیں عمل کیا۔ نوجوان جب کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی قوم میں جب وہ ذمہ داری کا احساس ان کے اندر آتا ہے، قوم کو سدھارنے کی فکر کرتے ہیں، ملک کی ترقی کی فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان ہی تھے جو سبحان اللہ ہر کام میں آگے۔ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم سب سے پہلے، ہر چیز میں۔ تو نوجوانوں کو ان کی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنی جلدی نوجوان اچھی باتیں سیکھتے ہیں، عادت ڈالتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ان کی اگلی زندگی کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان یہ سوچا کہ نہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے، بعد میں ہم سدھریں گے، ابھی ہمارے سنبھلنے کا ٹائم ہے، اتنی جلدی کیا کرنا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلکہ بعض اداروں میں بھی جہاں پر دینی ادارے، جہاں پر طلباء اور علماء کو تیار کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ بچپن سے یا کم عمر نوجوانی سے ان کو جو ہے صحیح تربیت دیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی، اس کی جوانی گزر جاتی ہے، اب جوانی دیوانی ہوتی ہے، چلو چھوڑو۔ کیا نتیجہ ہے اس کا کہ وہ دیوانی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وہ چلتے رہتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد بھی وہ دیوانہ ہی رہتا ہے۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے جوانی میں اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، اس کے ذمہ داروں نے اس کی اصلاح نہیں کی۔ اور جھاڑ آپ جانتے ہیں کہ جتنا جو ہے اس کا وہ پودے کی شکل میں ہوتا ہے، آپ جدھر چاہے اس کو موڑ سکتے ہیں، لیکن وہ جب درخت بن جاتا ہے
تو پھر مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے، آپ اس کو موڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں آج کے اجلاس میں میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گا جو ہماری تربیت میں زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نوجوانوں کو علماء کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے نوجوان ہیں پارٹیوں میں ہیں، مختلف پارٹیوں میں، ان کو یہ نہیں معلوم یہ پارٹی اس کے بڑے کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے جی، اور ان کی سوچ کیا ہے، ان کو پیسے کہاں سے آتا ہے، ان کے جو ذمہ دار ہیں سنبھالنے والے، یہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ، کچھ نہیں معلوم۔ کیا بھائی کچھ اچھا کام کرتے ہیں، بس اتنا ہی معلوم ہے، اچھا کام کرتے ہیں چلو ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ویلفیئر کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور آخر میں جا کر انجام جو ہوتا ہے وہ بہت برا انجام ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، قرآن و حدیث کا علم یہ دین کا علم ہے۔ تم کس سے علم لے رہے ہو بھائی، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا، یہ دیکھنا چاہیے نا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، باتیں اس کی اچھی ہوں گی لیکن نعوذ باللہ نتیجہ جو ہے گمراہی میں جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر ہمارا مقصد کہ ہماری جوانی، ہماری زندگی، اس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے علماء کے ساتھ رہیے، علماء سے دین سیکھیے، بنیادی بات۔ ورنہ آدمی نعوذ باللہ گمراہی میں جا سکتا ہے، اور جو حضرات علماء کے ساتھ ہیں، علماء کی نگرانی میں ہیں، ان کے ساتھ کام کریں، اور جو نعوذ باللہ جن کے پاس علماء کی قدر نہیں ہے، علماء کا احترام نہیں ہے، اور اپنے اوپر کسی کو بڑا نہیں سمجھتے۔ ہمارے تمل ناڈو میں ایسی جماعتیں ہیں، علماء پر نقد کیا، ائمہ پر نقد کیا، صحابہ پر نقد کیا، قرآن بھی ان سے نہیں بچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر اعتراض، قرآن کے رسم حروف پر، رسم خط پر اعتراض کہ صحابہ نے قرآن کریم صحیح طریقے سے نہیں لکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے بعد میں تیسرا، میں جو بولتا ہوں وہی صحیح ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تصور، کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم لوگوں نے صحیح سمجھا ہے، صحابہ نے 1400 سال میں کسی نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے۔ یہ بگاڑ اور گمراہی یہ معمولی نہیں ہے، اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ آزاد قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھ رہا ہے، حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھ رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ کھلواڑ، دین کے ساتھ کھلواڑ۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے کہ آپ دین کو سیکھیں تو کن سے سیکھیں، یہ ضروری ہے۔ ورنہ آدمی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جن کا طریقہ صحیح نہیں ہے، جو علماء کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا انجام برا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ ایک عجمی نوجوان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ علماء سلف کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہے، علماء سلف کے ساتھ وہ دین سیکھے۔ بہت بڑی چیز۔ آپ دیکھیں گے جو یہ گمراہ لوگ ہیں، جو غلط راستوں پر، بدعات و خرافات میں جو مبتلا ہیں،
لوگوں کے، مسلمانوں کے، معصوم لوگوں کے خون بہانے میں جہاد سمجھ رہے ہیں، ثواب سمجھ رہے ہیں، اور کیا کیا گمراہیاں، کیسی کیسی غلطیاں، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ برحق ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے جو رہنما ہیں وہ باطل پر ہیں، گمراہی پر ہیں، غلط راستے پر ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں کہ سلف صالحین کے منہج پر آدمی قائم رہے اور اختلافی مسائل میں بڑے علماء کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد یہ جو ان ساری چیزوں سے مجھے بچا کر رکھا، بدعات و خرافات، غلط قسم کے نظریات سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ حالانکہ دوسرے لوگوں نے، بہت سارے تابعین، تابعین نے کہا ہے، امام اعمش نے کہا ہے، کئی تابعین سے ثابت ہے، لا ادری ای النعمتین علی اعظم ان ہدانی اللہ للاسلام ام جنبنی من هذه الاهواء۔ مجھے نہیں پتا کیا دو نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت سب سے بڑی ہے، کہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، یا ہے کہ اسلام کے بعد ان سارے غلط نظریات اور غلط جماعتوں سے مجھے بچا کر رکھا، یہ نعمت زیادہ بڑی ہے، نہیں معلوم۔ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ آج مسلمان نوجوان جو ضائع ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کا راستہ، ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں ہے ان کے پاس۔ آئیے دوسری بات بتاؤں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہر حالت میں، یہ ہم نوجوانوں میں آج بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ تصور اگر نہیں ہے تو آدمی کے پاس آلات ہیں، موبائل ہے، سب کچھ، وہ کیا کرتا ہے؟ غلط جگہوں میں جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا ہے، اس کی طاقتیں برباد ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کو یہ احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپ سکتا ہوں، اس کے علم سے میں چھپ سکتا ہوں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت، اے نوجوان، اے لڑکے، میں نصیحت کرتا ہوں، سنو، اللہ کی تم حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، اس کے حدود کی، اس کے احکام کی تم حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیسے یوسف علیہ السلام کو بچایا؟ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کبیرہ کے لیے کس طریقے سے جال بچھایا اور کیسی کیسی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُحْسِنِينَ، اچھے عمل کرنے والوں کو ہم اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور اگر آپ اپنے آپ کو ان ساری گندگیوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسے آپ وہاں سے بچ گئے، کیسے کیسے مواقع نوجوانوں کے سامنے، برائیوں کے، بدکاریوں کے، اللہ بچاتا ہے۔ کب بچائے گا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کی، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی آپ پابندی کریں گے، حفاظت کریں گے، تب اللہ تمہیں بچائے گا، ورنہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی جس شخص کو گناہوں میں اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے، مبتلا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، اگر ہماری فجر نماز چھوٹ رہی ہے، ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں عادت نہیں پڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے نیک بندوں میں، اس کے مقرب بندوں میں ہم شامل ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری معصیت کی وجہ سے۔ لہٰذا
ایک قدم آگے بڑھیے، اللہ 10 قدم آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ ہماری طرف سے عزم، پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام سلمی کے بارے میں آتا ہے، جب حج کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ماں نے کہا دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہو، یاد رکھو کہ تمہارے دونوں فرشتے جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے خلاف کوئی بھی ایسی چیز نہیں لکھنا چاہیے جس کی وجہ سے کل تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ مومن، ایک نوجوان کو ہمیشہ اس کے خیال کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا جو احسان کا جو مرحلہ ہے، آپ کو معلوم ہے دین کی 3 قسمیں ہیں، اسلام، اور اس سے اونچا ایمان، اور اس سے اونچا احسان۔ اور احسان کے 2 مرتبے ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے، یہ تصور کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس سے اونچا مرتبہ احسان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری پوری زندگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو گویا سامنے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس تصور کے ساتھ۔ اور یہ تصور کیسے آئے گا؟ معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری دلوں سے شہوتوں کا نکل جانا، ناجائز خواہشات کا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ یہ سخت ضروری ہے، تبھی یہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورہ، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب فرشتے، حدیث میں صرف فرشتوں کا لفظ آیا ہے، فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے، ورنہ عذاب کے فرشتے، موت کا فرشتہ تو کسی حالت میں جاتا ہے، اس کو جانا ہے، کسی ہر جگہ جہاں جانا ہے جانا ہی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہاں پر ملائکہ سے مراد رحمت کے فرشتے مراد ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں کتا ہو، تصویر ہو، تو اللہ کی رحمت، اللہ کا نور، اللہ کا علم، یہ دین کا علم اس دل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے جس دل میں شہوتوں کی کتے اور شبہات کی تصویریں ہوں، ناجائز خواہشات کے کتے اگر اس دل میں ہو اور غلط قسم کے خیالات اور شبہات دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں اگر آپ کے دل میں غلط شبہات ہیں، اللہ کا نور نہیں آئے گا، اللہ کے دین کا علم آپ کو عطا نہیں ہوگا۔ لہذا دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، خالص، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کا علم عطا ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ آپ کو علم دے گا۔ علماء نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری۔ تیسری بات کہ آدمی، گنہگار لوگ، بدعتی اور خرافی لوگ، ہر قسم کے لوگوں سے دور رہے، کیونکہ آدمی جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا اثر ضرور حاصل کرتا ہے۔ موبائل میں ہیں، موبائل میں آپ جو ویب سائٹ میں جائیں گے تو اس کا اثر انسان کا خود بخود اس کے جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کا اثر اس کے نفس پر، اس کے دل پر پڑتا ہے، فطری طور پر۔
انسان کو اللہ نے بنایا، وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، ہرگز نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، کیونکہ بکری ایک کمزور جانور ہے اور اونٹ ایک سخت جانور ہے، اور اس کو روکنے کے لیے، منانے کے لیے مارنا پڑتا ہے زور سے، تو ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب جانوروں کے ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے تو دوستوں کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لازمی طور پر ہوگا۔ تو دوست، اور آج جس میں گھنٹے گھنٹے ہم لوگ ان آلات میں گزارتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ انسان کے دل و دماغ پر، عادات و اطوار پر پڑنا ضروری ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں السنہ للخلال میں یہ روایت آئی ہے کہ صحابہ شیخین کی محبت اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، جیسا کہ وہ قرآن کریم کی صورت سکھاتے تھے، اس طریقے سے شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت بچوں کو سکھاتے تھے۔ محبت، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے فرزند صالح کہتے ہیں، میرے ابو اگر گھر میں کوئی بڑے آدمی آتے، مجھے جو ہے ان کے پاس بھیج کے جاؤ، ساتھ رہو تم، تاکہ میں ان کے جیسا ہو جاؤں۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت انہوں نے نقل کی، کان ابی یبعث خلفی اذا جاءہ رجل زاہد و متقشف، جسے دنیا سے زیادہ تعلق نہیں ہے، زاہد، متقی، پرہیزگار انسان ہے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو کہتے جاؤ ساتھ رہو۔ اسی طریقے سے اہل بدعت اور اہل خرافات سے دور رہنا، کہتے ہیں کہ بشر المریسی جو ایک بدعتی تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا، جب مرا تو لوگ اس کو 3 دن تک قریب نہیں ہوئے، کیونکہ معلوم تھا کہ بدعتی انسان ہے اور اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا، تو وہ زمانہ سلف کا زمانہ تھا، متقی اور پرہیزگاروں کا زمانہ تھا۔ کہہ رہے ہیں جب تحتا کے لوگوں نے، پڑوسیوں نے کہا کہ لاش سے بدبو آ رہی ہے، 3 دن ہو گئے کوئی اس کی لاش کو نہیں اٹھایا، تو پولیس کو بھیج کر جو ہے وہاں سے اس کی لاش کو اٹھایا گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چھوٹے بچے کنکر مار رہے تھے اس کی جنازے پر۔ یہ بدعتی انسان ہے، یہ بدعتی انسان۔ حارث ابن اسد المحاسبی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک صوفی ٹائپ کے آدمی تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ ان کی کتاب افکار، خیالات، خطرات، وساوس، ایسے ٹاپک پر انہوں نے کتاب لکھی۔ امام احمد نے ان کی کتاب لکھنے سے منع، ان کی کتاب پڑھنے سے منع کیا۔ کہتے ہیں ان کے والد شیعہ تھے، حارث بن اسد المحاسبی کے والد شیعہ تھے۔ کہتے ہیں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو 1 پیسہ ان کے والد کے میراث سے نہیں لیا، کہا کہ ان کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ یہ رافضی ہے جو شیخین کو گالی دیتے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو، اور جو ہے میں مسلمان ہوں، میں ان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ایک اور روایت میں ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ حارث بن اسد المحاسبی ایک مرتبہ ان کے والد کو مارکیٹ میں پکڑ کر کہتے ہیں میری ماں کو طلاق دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، وہ سنی ہے اور تم رافضی ہو۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے سلف صالحین نیک اور متقی اور صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ رہنے کی فکر کرتے تھے۔ آج کیا ہے، ہم ہر ایک کی تقریر سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سب موجود ہے،
جس کی تقریر میں سننے میں مزہ آتا ہے ہم وہ تقریر سنتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ علم صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ یہ دیکھنا چاہیے. یہ جو معلومات دے رہے ہیں صحیح معلومات دے رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے، یا یہ کہ انداز بیان اگر اچھا ہے تو ان سے سیکھنا چاہیے. افسوس کی بات. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو محترم چیزیں ہیں ان کی عزت کرنا. نوجوانوں کا یہ فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی فوراً اس کو قبول کرنا. اللہ تعالیٰ کی جتنی محترم چیزیں ہیں، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا طریقہ، ان کی عزت، اللہ تعالیٰ نے جن کو احترام کرنے کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محترم چیزیں ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اگر اپنے بچوں میں دیکھتے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے فوراً نکیر کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی لونڈیوں کو، اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو. اگر وہ مسجد آ رہی ہیں تو مت روکو، ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے. ان کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام بلال تھا. اس نے کہا اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے. عورتیں آج اتنا فتنہ اور فساد مچا لیے ہیں، ہم جو ہے ان کو مسجد میں آنے سے روکیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہی کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت روکو اور تم کہہ رہے ہو روکو گے، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام. دیکھیے قرآن کریم کا کوئی حکم آ گیا، عمل بات کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ قبول ہے. قبول اگر نہیں کیے فتنہ میں پڑنے کا، شرک میں پڑنے کا، کفر میں پڑنے کا اندیشہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہم ان کی دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹاتے ہیں. کیوں؟ پہلی مرتبہ سن کر ایمان نہیں لائے، قبول نہیں کیے. ایک مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتا ہے، صحیح حدیث، فوراً آمنا وصدقنا. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سنتا ہے، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. انسان کوشش کرے عمل کرنے کی، لیکن اگر پہلی مرتبہ سنتے ہی اس کا دل اگر قبول نہ کرے، یہ نعوذ باللہ کفر تک لے جانے والی بات ہے. ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اسی طریقے سے نوجوانوں کو چاہیے دعائیں کثرت سے پڑھیں، سیکھیں دعائیں. یہ صبح و شام کی دعائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ جس طریقے سے قرآن کا کوئی سورہ سکھاتے تھے، اس طریقے سے دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یہ سکھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا سکھاتے تھے. اور ہمارے نوجوان کتنے ہیں، حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استخارے کی دعا ایسا سکھاتے تھے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا کوئی سورہ سکھاتے تھے. ہم لوگوں کو نہ دعا یاد ہے، اور آج ہمیں دعا کی بہت سخت ضرورت ہے. مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس ملک میں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہر آدمی کو چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان، رات کے آخری وقت، جی جب جہاں جہاں موقع ملے دعا کرتا رہے مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے امن و سلامتی کے لیے. حالات جس طریقے سے نازک ترین ہوتے جا رہے ہیں، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا وسائل ہیں. اسی طریقے سے نوجوانوں کو چاہیے کہ عبادت کی عادت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کی پابند بناؤ اور اچھے کاموں کی عادت ڈالو، کیونکہ اچھی چیزیں، اچھی عادتیں جو ہے عادت ڈالنے سے آتی ہیں.
عادت ڈالنے سے. صحابہ رضی اللہ اجمعین چھوٹے بچوں کو رمضان میں روزوں کا حکم دیتے تھے، اور ان کے اگر سمجھنے کے لائق ہو جاتے تو نماز کا حکم دیتے تھے 7 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے پہلے ہی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مکتب جو ہوتا ہے جس میں بچوں کو ہم صبح یا شام میں پڑھاتے ہیں قرآن کریم، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ہمت افزائی کے لیے تراویح میں امامت کے لیے بچوں کو کھڑاتے تھے، چھوٹے بچوں کو، اور شوق دلانے کے لیے ان کو مزے مزے کے کھانے کھلاتے تھے. بلکہ بعض تو انعام دیتے تھے، اگر تم قرآن کو اتنا پڑھ لو گے تو میں تمہیں اتنا دوں گا، قرآن کو اگر تم اتنا پڑھ لو گے تو میں اتنے درہم تمہیں دوں گا. اس طریقے سے ترغیب دلانا عبادت کی. اور تربیت میں ایک اہم چیز ہے نمونہ چاہیے میرے بھائی. ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے سامنے ماڈل نمونہ نہیں ہے. نمونے کون ہیں ہمارے پاس؟ کھیلنے والے، ناچنے والے، گانے والے، فلم اسٹار، کرکٹ پلیئر، یہ لوگ ماڈل ہیں. اور آج کی دنیا انہیں کو کیا ہے، ہاں نوجوان دیکھیں گے بال سر کا کیسے رکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے تہذیب، یہ کون سا فیشن؟ اچھے کپڑے ہیں پھاڑ لیتا ہے، کپڑے اچھے کپڑے کیا ہے فیشن، آج کا فیشن کیا مطلب ہے؟ ایسے گندے لوگوں کو لوگ اپنا نمونہ اور اپنے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، خاص طور پر نوجوان. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، سلف صالحین، علماء کرام، بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں بزرگان دین، ان کا نمونہ ان کو ہم بتائیں. اس لیے سلف صالحین کے حالات کی زندگی پڑھنی چاہیے، صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، صحابہ کے حالات، تابعین تبع تابعین کے حالات، بڑے بڑے کمانڈروں کے، بادشاہوں کے حالات. جی سن کر، حالات کو سن کر آدمی کے اندر ان کے جیسا بننے کی خواہش ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر فرمایا، کئی انداز سے ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات خاص طور پر زیادہ ذکر کیے گئے، اور اللہ نے بتایا تھا کہ ہم اپنے دل کو مضبوط کریں، آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں. تو لہٰذا یہ جو نمونے ہیں ان کا باقاعدہ مدرسوں میں، خاص طور پر اسکولوں میں، اسلامک اسکولوں میں چاہیے یہ سسٹم آئے کہ وقت نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے روزانہ کسی سلف کا کوئی واقعہ بتایا جائے. روزانہ صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے بہت سارے ہیں. عملی زندگی ان کی عملی زندگی، کیسے وہ ماشاءاللہ انہوں نے زندگی گزاری، کیسے انہوں نے اس دنیا میں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. ان کی عملی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے آنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی جو واقعات کو سن کر اپنے اندر اثر لیتا ہے اور ان کو نمونہ بناتا ہے. قرآن کریم یاد کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اپنے نوجوانوں کو. آپ لوگوں کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے ماشاءاللہ. سعودی عرب میں 80 سال کی عورت قرآن کریم یاد کرتی ہے، 80 سال کی عمر میں. جی قرآن کریم دیکھیے، حقیقت میں دیکھیے ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی، یعنی قرآن کے بارے میں تقصیر ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ایسا ہے کام، ادھر ہے ادھر ہے، لکھنا پڑھنا، کلاسز، یہ فلاں فلاں، اس کی تیاری کرو، وہ تیاری، یہ کرنا ہے، یہ اداری کام ہے، میٹنگیں ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں قرآن کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. جبکہ سلف نے کہا 30 دن میں جو قرآن ختم نہیں کرتا ہے ایک قرآن، یہ جو ہے
یہ بالکل آخری مرحلہ کہہ رہے ہیں، یہ کمزوروں کا ہے، غافلوں کا ہے، کمزور کہ 30 دن میں قرآن ختم کرے، ورنہ اکثر صحابہ کا معمول تھا 1 ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، اکثر۔ اور ہم لوگ جو ہے کیا ہے، ارے بھائی کہاں ہم لوگ قرآن سمجھے ہی نہیں، وہ کب تک، وہ مرتے دم تک سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ سلسلہ رہنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر روزانہ 1 آیت یا 2 آیت یا 3 آیت یا 4 آیت، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، غور و فکر، لیکن یہ ایک پارہ پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ روزانہ 1 پارہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور قرآن کریم پڑھنے کا جو انداز، تجوید، تلاوت صحیح طریقے سے، آپ 1 مہینہ 1.5-2 مہینہ اگر آپ محنت کریں گے بالکل سیکھ سکتے ہیں، وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی علماء کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے کلام کو جتنا وقت دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کی دنیا اور آخرت کے کام کو پورا کرے گا، برکت اللہ کے کلام کی وجہ سے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جس دن قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اس دن درس دیتے ہیں تو اللہ کے کرم سے زبان چلتی رہتی ہے، اور جس دن وہاں خدا نہیں ہوتا ہے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ علماء نے یہ کہا اگر آپ جاننا چاہیں اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، قیامت کے دن ہی تو معلوم ہوگا نا، لیکن اگر آپ یہاں معلوم کرنا چاہیں دنیا میں کہ اللہ کی نظر میں آپ کی کیا حیثیت ہے، تو یہ دیکھو کہ آپ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں۔ قرآن کو جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے ساتھ خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ کو توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کلام پڑھنے کی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بادشاہ کے قریب مقرب جو بندے ہوتے ہیں وہ ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، خاص ہوتے ہیں۔ تو یہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کو دیکھ کر ہی صحیح پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں قرآن کا کیسا مقام تھا دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص من نام عن حزبه من اللیل او فاته حزبه من اللیل فلیقرأه ما بین الفجر الى الظہر، رات میں یعنی اگر ایک پورشن آپ نے رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر پاؤ پارا پڑھوں گا میں یا آدھا پارا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس اپنے قرآن کے لیے ایک پورشن تھا اپنا، 1 پارا 2 پارا 5 پارے پڑھتے تھے روزانہ، ان کا یہ معمول تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رات میں مصروفیت کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا، سو گئے، طبیعت خراب تھی، دوسرے دن فجر سے لے کر اگر ظہر تک پڑھتے ہیں تو گویا جو ہے اس کا کفارہ ادا ہو گیا، گویا رات میں اس نے پڑھ لیا۔ دیکھیے الحمدللہ کتنا آسان ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، مشکل سے ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں جن کو دین سے محبت ہے، جو IPL یا کیا کیا شیاطین کی ساری چیزیں چھوڑ کر یہاں بیٹھ کر الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، قرآن دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ رمضان چھوڑے تو پھر رمضان ہم لوگ قرآن اٹھاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، رمضان میں پھر نہیں، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 40 دن کے اندر قرآن مکمل نہیں کیا فقط جفا مع القرآن، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا۔ 40 دن کے اندر منیمم 40 دن میں کم از کم ایک قرآن، 40 دن اگر پار ہو گئے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ چلو آج کیا ہے، آج شعبان کی پہلی رات، یہاں کے حساب سے چاند نظر آ گیا، اعلان ہو گیا، چلیے تاریخ کے حساب سے چلیے ایک دن تاریخ کے حساب سے ایک پارہ ہم پڑھیں گے۔ 29واں دن اگر ہو، عام طور پر عربی 29 یا 30 دن ہوتے ہیں عربی مہینہ، کیا کریں اس دن ہم لوگ دن میں پڑھ لیں 1 پارہ مزید، 30واں پارہ،
اس طریقے سے اگر تاریخ کے حساب سے اگر ہم متعین کر لیں کہ چلو ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں تاریخ کے حساب سے، کل سے انشاءاللہ ایک پارہ شروع، اور شعبان رمضان آنے سے پہلے ایک دن ایک پارہ، انشاءاللہ 30 پارہ آپ کے ہو گئے۔ رمضان میں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، 2 3 4 5، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، قرآن کریم کے لیے وقت نکالیے، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا ایک صحیح مسلمان کا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے وہ سب ایک بہت بڑا اسٹیج ہے، وہ سب کہاں، نہیں۔ ہر صحابی نماز، اگر کوئی بھی ایک صحابی مسلمان ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے نماز، توحید کی باتیں، ایمان کی باتیں، نماز کا طریقہ، جی، اس کے بعد قرآن کریم۔ آپ کو معلوم ہے بنی سلمہ کا ایک جو ہے وہ ایک نوجوان صحابی جو ہے، عمر نام تھا ان کا، عمر بن ابی سلمہ، 7 سال کی عمر میں امامت کرتے ہیں، 7 سال کی عمر میں اپنے قبیلے میں جا کر امامت کرتے ہیں، کیونکہ وہ آئے تھے وفد میں، چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھے، اور جو ہے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ امامت کرے، تو وہی زیادہ مستحق تھا، اسی کو بنا دیے۔ تو قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کے لیے وقت نکالنا، تو میں نے کہا یہ تلاوت الگ سے چلتا رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جب کبھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے سنا خطبے میں کوئی بات سنی، چلو دیکھتے ہیں یہ قرآن کریم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، سننے کے بعد اگر آپ اس کے معنی میں غور و فکر کریں گے جا کر، تو یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ پڑھتے ہوئے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یعنی ہم لوگ اتنا سب کچھ پڑھنے کے باوجود کبھی الفاظ ایسے آتے ہیں کہ ترجمہ یہ کیا ہے، اس کا معنی چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک دیکھا ایک ایپ ہے قرآن کریم کے تقریباً 15-20 ترجموں کو ایک ہی جگہ جمع کرتا ہے، 15-20 ترجمے اردو کے ایک ہی جگہ۔ اب لوگ اس میں جو ترجمے میں جو غلطی ہو جاتی ہے اس سے کمپیئر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جالندری کا ترجمہ ہے، اور محمد جوناگڑی کا ترجمہ ہے، بہت سارے لوگوں کا دوسروں کا ترجمہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو چلتا رہے گا، قرآن کریم کو بار بار اس میں غور و فکر کرنا، اس کے لیے یہ یعنی قرآن کریم کو تلاوت کے بغیر، ایک پارہ ختم کے بغیر جو روزانہ ہم جو چھوڑ دیتے ہیں، یہ عذر معقول عذر نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سلسلہ قرآن کے معانی میں غور و فکر کرنے کا یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ جو ہے ایک پارہ کی تلاوت کم از کم یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد علم سیکھنے کی کوشش کریں، دین کے لیے علم سیکھیں، اور جب تک آدمی علم نہیں سیکھتا ہے اس دین کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا۔ علم دین ایک سمندر ہے میرے بھائیوں، اور خاص طور پر جو حضرات دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، عربی زبان سیکھیں، اور جگہ جگہ عربی زبان سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کی قسم اگر آپ قرآن کو اگر سمجھنے لگیں گے عربی زبان سیکھ کر، آپ کی تراویح میں، آپ کی نماز میں جو لذت آئے گی، سبحان اللہ، آپ جو ہے دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت بڑی دولت۔ بنگلور میں کلیت الحدیث کی نگرانی میں ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، الحمدللہ 2 گھنٹے کا کورس ہے، روزانہ 5 دن، ہفتے میں 5 دن، اور روزانہ 2 گھنٹہ 7 سے لے کر 9 تک۔ ماشاءاللہ لڑکے کافی، مرد تقریباً 24-25 ریگولر 3-4 مہینے میں۔ ابھی میں گزشتہ مہینہ گیا اور جا کر ان سے میں نے بات چیت کی، بعض لوگوں کو میں نے کہا عربی میں تقریر کرو، 4 مہینے کے بعد صرف 2 گھنٹے کا کورس۔ اور یہ جو سلیبس جامعۃ الامام کا جو سلیبس ہے، اتنا بہترین سلیبس ہے، ہم لوگ کلیت الاذان میں اس کو سب سے پہلے ہم لوگ استعمال کیے، بہترین سلیبس، معہد اللغہ العربیہ جامعۃ الامام کا جو سلیبس ہے، بہت اچھا سلیبس بڑے لوگوں کے لیے۔ آپ ان سلیبس کو عام کیجئے گا، لوگوں کو
عربی زبان سکھائیے. آپ دیکھیں گے کتنے نوجوان ماشاءاللہ دین سے قریب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. بلکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسکولز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا رزلٹ اتنا نہیں ہے جتنا یہ بڑے لوگ جو پڑھ کر ماشاءاللہ یعنی جن کے اندر جو دین سے محبت، دین سے لگاؤ اور قرآن و حدیث سے جو محبت پیدا ہو رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ کی بہت بڑی نعمت. آج کے ماحول میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائریکٹ، یہ جتنے فتنے ہیں میرے بھائیوں، مختلف جماعتوں کے فتنے، نئے نئے فتنے، یہ سب کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی ان لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی. وہی معلوم ہے بس، اور کنویں کے مینڈک کی طرح جو ہے وہیں گھومتے رہتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں یہی حق ہے. انہوں سب سے بڑے حضرت دنیا میں کوئی علامہ ہے تو یہی ہے. اب جہاں جہاں جاتے ہیں ان کی جماعت کے لوگ اس کے فکرے کو لے کر لے جا کر پھیلاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے سب دنیا والے غلط ہیں، امام حرم بھی غلط ہیں، ہم لوگ ہی صحیح منہج پر ہیں. کیوں؟ عربی نہیں آتی. اگر ان کو قرآن صحیح طریقے سے سمجھتے، وہ عربی اگر ان کو آتی، دین کی کتابیں پڑھتے، ان کو معلوم ہوتا ارے یہ تو اندھوں میں کانا ہے، اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے نا، اس طریقے کا قصہ ہے یہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان عام کیجئے، عربی زبان سیکھیے. اور سیکھنے سے انسان خاص طور پر نوجوانوں کی عمر میں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریانی زبان، عبری زبان جو یہودیوں کی زبان ہے، 2 ہفتوں 15 دن میں سیکھ جاتے ہیں. کہتے ہیں حتی حذقت، حذق کا مطلب یہ ہے کہ ماہر ہو گئے 2 ہفتوں میں، ماہر. سبحان اللہ. تو آج ہمارے پاس جو فتنے ہیں، کیونکہ جو آدمی ترجمہ کرتا ہے، چاہے کسی بھی زبان میں ترجمہ کرے، وہ ڈکشنری بھی ترجمہ کرے گا تو اس کا عقیدہ اس میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کا جو عقیدہ، اس کا منہج، اس کا طریقہ، قرآن کریم کی آیت لکھا گیا تو اس کے سمجھ کے مطابق، اس کے عقیدے کے مطابق لکھے گا. ڈائریکٹ عربی پڑھو، عربی سے ڈائریکٹ علماء سے سیکھو، علماء حق سے سیکھو. دیکھو اتنے خرافات، جتنے نظریات ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گے. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھا ہے. کوئی انسان بیکار نہیں ہے. کسی میں تقریر کی صلاحیت ہے، کسی میں تحریر کی صلاحیت ہے، کسی میں کوئی اور چیز ہے. آج ان صلاحیتوں کو دین کے لیے، اسلام کے لیے میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے، بچوں کی ان صلاحیتوں کو نکھارنے کی ہم کوشش کریں اور اس لائن پہ اس کو آگے بڑھائیں، ترقی دیں. اساتذہ، ذمہ داران، ماشاءاللہ تمہارا انداز بہت اچھا ہے جی تقریر کرنے کا، انشاءاللہ تم ایک اچھے اسپیکر بن سکتے ہیں. تمہارا لکھنے کا بڑا اچھا انداز ہے، تم ایک اچھے صحافی، جرنلسٹ بن سکتے ہیں. اس طریقے سے ترغیب دینا چاہیے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہزاروں کتابیں لکھی انہوں نے، ہزاروں کتابیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے اتنی کتابیں لکھی جتنا ابن جوزی نے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک استاد ابو القاسم بلخی تھے، چند الفاظ سکھا کر 13 سال کی عمر میں ممبر پر چڑھاتے ہیں. 13 سال کی عمر میں ممبر پر چڑھاتے ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کی مجلسوں میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور ایسی زبردست نصیحت کرتے تھے، لوگ روتے تھے، توبہ کرتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے. غیر مسلم ان کی نشستوں میں شریک ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے. اتنے بڑے عالم دین علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. کیسے؟ ان کے ایک استاد نے کہا تقریر کرو، تمہارا ماشاءاللہ انداز اچھا ہے. 13 سال کی عمر میں. ہمارے بچوں کو ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ لوگوں کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. ہمارے اہل حدیث نوجوانوں میں کیا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے کام کرنے کے لیے. علماء ہیں بھائی، علماء ہیں الحمدللہ. علماء کی نگرانی میں کام کیجئے، علماء سے بے نیاز ہو کر نہیں، لیکن ہر ایک کو کام کرنا ہے. آپ کو جتنا معلوم ہے کہ نہ کیجئے، اتنا بتائیے، لیکن اپنی طرف سے فتویٰ مت دیجئے، اپنی طرف سے فتویٰ مت دیجئے.
اپنے میں اپنے جو نوجوان ہیں اور دوسرے جو نوجوان ہیں، یہی فرق ہے کہ ہمارے جو نوجوان تقریر کریں گے علماء کے ساتھ رہیں گے، ہو سکتا ہے علماء سے اچھی تقریر کریں لیکن علماء کے ساتھ، علماء کی صحبت میں رہ کر کریں گے، علماء سے دین سیکھیں گے، علماء سے استفادہ کریں گے، علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے۔ اور وہی دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے علم کے حدود میں نہیں رہتے، اپنی منمانی فتویٰ دینے شروع کر دیتے ہیں، علماء کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمارے اندر اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے دین کے لیے۔ ابو خبیب کرابیسی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایوب سختیانی تابعی گزرے ہیں، ان کا بیٹا تھا، وہ چھوٹے مکتب میں پڑھ رہا تھا اور وہ قرآن پڑھ لیا۔ تو قرآن جب پڑھ لیا تو ہم اس کے گھر آئے تو اس کو ایک ممبر رکھا گیا اور ممبر پر چڑھ کر اس نے تقریر کی، خطبہ دیا، چھوٹا بچہ۔ دیکھیے سلف صالحین کس طریقے سے تیار کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آخر میں چونکہ نوجوان ہیں اور میں نے اسی غرض سے یہ معلومات میں نے کہا کہ آپ کو ہم دیں گے، سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے ایک نوجوان کے لیے اپنے نفس کے ساتھ، نفس کے ساتھ نفس کا جو مقابلہ کرنا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، آسان نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے انسان کا، جو ہمیشہ اس کو برے کاموں پر ابھارتے رہتا ہے، کوئی چیز ہوگی ہمارے دل میں فلاں چیز حاصل کرنا ہے، کسی طریقے سے اس کو حاصل کرنا ہے، ناجائز طریقے سے، نعوذ باللہ، دل میں خواہشات ہیں، تو ہمیں یہاں نفس کا جو سسٹم ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں۔ اور یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم اس نکتے کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے نفس کو کنٹرول ہم کر سکتے ہیں، اور بہت سارے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے، ہمارے دل کی آواز ہے، ہمارے نفس یا ہمارے نفس کی آواز ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کی قسم جس کو اس نے برابر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی برائی کی چیزیں کیا ہیں وہ بھی بتا دیا اور اس کے تقوی کی چیزیں، نیک چیزیں کیا ہیں وہ بھی بتا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا چھپا کر رکھا نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نفس، بعض علماء کے خیال میں یہ ہے کہ نفس ہی روح ہے، روح کو نفس کہتے ہیں، روح کو نفس یا نفس کو روح کہتے ہیں، ویسے نفس کا لفظ روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ جو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، جو نفس کی تین قسمیں، تین نام جو قرآن میں آئے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ امارہ کا جو لفظ ہے یہ صیغۃ المبالغہ ہے، مبالغہ کا مطلب بہت زیادہ، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا۔ دوسرے ہے نفس لوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ نفس جو برائی کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے، اچھا نہیں کیا تو نے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تم غفلت میں سو گئے،
تم پہلے الارم میں اٹھ جاتے تو نماز نہیں چھوٹتی. الارم بند کر کے چھپ کر کے سو گئے, ہو گئی, نیند لگ گئی, سورج نکل گیا. تو انسان غلطی کرنے کے بعد جو نفس اس کا ملامت کرتا ہے, اس کا نام ہے نفس لوامہ. اور اس کے بعد یا ایتھا النفس المطمئنہ, مطمئن نفس. یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ وہ نفس جو اللہ کے حکم پر شرعی اور قدری حکم. شرعی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس پر مطمئن ہے. اللہ کی کسی شریعت پر, شریعت کی کسی چیز پر اس کو اعتراض نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر, اللہ کی تقدیر پر بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں. جتنے بھی مسائل آئے, مصیبتیں آئیں, سب جی انا للہ کہتے ہوئے چلے جاتا ہے, صبر کرتے رہتا ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ کی شریعت پر, اس کی تقدیر پر جی یہ مطمئن ہے نفس, جسے کہا جائے گا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے جنت میں داخل ہو جاؤ, میرے بندے میں داخل ہو جاؤ. تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں. تو اس نفس کے ساتھ, یہ جو نفس ہمیں بار بار ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے, کیسے ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس نفس کو اپنے سے الگ تصور کریں. میں نے کہا علماء کا خیال ہے, بعض علماء کا, کہ نفس اور جان روح ایک ہی ہے, ایک جسم ہے ایک روح. لیکن صحیح بات یہ ہے, علماء نے قرآن کریم کی روشنی میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا, نفس کو دبانے کا حکم دیا, اور نفس کے بارے میں بتایا کہ حکم دیتا ہے. تو نفس الگ چیز ہے اور روح الگ چیز ہے. تو انسان کل 3 چیزیں ہیں, ایک جسم ہے, ایک اس کی روح جان ہے, اور تیسرا نفس ہے. نفس. اب اس نفس کو انسان سب سے پہلے اپنے سے الگ سمجھے. کیا مطلب؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا مزے کا کھانا ہے, کھاتے گئے پیٹ بھر گیا, ٹھیک ہے, سیر ہو گئے آپ, لیکن دل سے آواز آ رہی ہے کہ اور کچھ کھائیں گے. یہ آواز آپ کی آواز نہیں ہے, یہ نفس کی آواز ہے. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ نفس کی آواز ہے. اس نفس کو بند کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. نیند ہو گئی, سو گئے, الحمدللہ, لیکن ارے چلو سنڈے ہے نا آج, اور بھی کب تک؟ اور یہ جو ہے ضرورت سے زیادہ جو ہے یہ نفس ہے. یہ نفس, انسان کا نفس اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو برائی پر ابھارتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں نعوذ باللہ من شرور انفسنا بار بار پڑھتے تھے. ہمارے نفس کی برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. نفس کی برائی سے, خود انسان اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگے. تو آپ نفس کو الگ رکھیے, نمبر 1. نمبر 2, نفس جو ہے چھوٹے بچے کے جیسا ہے. چھوٹا بچہ, اس کو نہیں معلوم کیا کرنا ہے, سڑک پر چھوڑ دیجئے, کیا کرے گا؟ ادھر ادھر بھاگے گا. اس کو یہ نہیں دیکھا کہ روڈ میں ٹرافک ہے, بسیں آ رہی ہیں, اس کی جان جا سکتی ہے. اس کو کچن میں چھوڑ دیجئے, چاقو اٹھائے گا, جی فلاں, بالکل نفس اسی طریقے سے. نہیں معلوم اس کو کیا کرنا ہے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ کنٹرول. آپ اگر اس کو عادت ڈال دیں گے تو اس کو اسے عادت پڑ جاتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں پڑتی ہے. اگر کوئی شخص عادت ڈال لیا, نہیں اس کو کنٹرول کرنا ہی ہے, نفس تجھے ایسے ہی رہنا ہے, تیری مرضی کے برابر میں نہیں چلوں گا, تو کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نفس دیا ہے کہ وہ نفس تیار ہو جاتا ہے. ضرورت ہے کس کی؟ کہ ہم اس کو تربیت دیں, ہم اس کو کنٹرول کریں, ہم اس کو سکھائیں, ہم اس کو لگام دیں. نفس کے بارے میں یہ 2 باتیں بتانے کے بعد
میرا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں جلدی جلدی بتاؤں گا کیونکہ ایک اہم ہے اور نوجوانوں کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے تاکہ اپنے نفس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ان کو آسانی ہو۔ نفس کے ساتھ کیسا کرنا ہے کہ ایک صاحب نے مثال دی ہے، جو میں پوائنٹ اصل میں جو دے رہا ہوں، مصر کے ایک نوجوان نے جو ہے، میں دیکھا ویڈیو میں، اس نے جو ہے یوٹیوب میں بہت اچھے پوائنٹس بتائے، تو میں یہ پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ گورنمنٹ میں کام کرنے والا نہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والا کیسے ہوتا ہے؟ آفس میں بیٹھا ہوگا، اتنی زیادہ فیلیں ہوں گی نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مسلسل کام، اس کے بعد آرام کے لیے فرصت نہیں، ٹائم نہیں ہے۔ گورنمنٹ میں جو کام کرنے والا تو اس کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، اس کے پاس تو کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مثال دیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے کیا ہے، اس طریقے سے نفس کے ساتھ آپ سلوک کرو، اس کو بزی رکھو نفس کو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ہے، جو جیسا کہ انگریزی میں مثال ہے نا کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا ورکشاپ ہوتا ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے تو کیا ہے، دل ادھر ادھر جانے کی سوچتا ہے، برے خیالات۔ آپ مصروف رکھو اس کو۔ اس کے بعد یہ ایک کے بعد ہماری عورتوں کو آج کل ماشاءاللہ ٹائم زیادہ ہے، کافی ٹائم ہے ان کے پاس۔ پرانے زمانے میں لکڑی پھوڑنا، پھر جو ہے پھونک پھونک کر جو ہے پکانا، مشین، واشنگ مشین نہیں تھا اس وقت، ہاتھوں سے دھونا، آج سب کچھ مشین میں آ گیا، سب کچھ ہے، ٹائم زیادہ ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، ٹیلی فون میں بات، ٹائم جا رہا ہے ان کا، یا جو ہے سیریل دیکھنے میں جا رہا ہے ٹائم، بیکار چیزوں میں۔ کیا کرو، بزی کرنا، کلاس میں ڈال دیجئے گا، پڑھو بھائی جا کر، ریگولر کلاس، قرآن سیکھو، عربی سیکھو، بزی کرو۔ تو خود بخود کیا ہوتا ہے، جب انسان بزی ہو جاتا ہے تو برائیوں سے رک جاتا ہے۔ نمبر 2، نفس کے ساتھ محاسبہ۔ آج کیا کیا، آج کیسے گزرا، آج ہماری فلاں نماز چھوٹ گئی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب میں جیسا آدمی بزنس کے ساتھ، ایک پارٹنر کے ساتھ، بزنس کے پارٹنر کے ساتھ کیسا کرتا ہے، اس سے زیادہ نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر نفس کے ساتھ اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے تو آپ کے پورے دین کو لے کر وہ پارٹنر بھاگ جاتا ہے نا، ویسے بھاگ جائے گا۔ بزنس میں پارٹنر جسے لے کر پہلے دوسرے کا مال چلے جاتے ہیں، ویسا جو ہے یہ نفس کیا کرے گا، آپ کے پورے دین کو لے کر چلا جائے۔ حساب کیسے حساب کرنا ہے؟ حساب جو ہے سب سے پہلے فرائض، فرائض جو ہے یہ کیپٹل ہے، بزنس میں جو کیپٹل مال ڈالے وہ فرائض ہیں۔ فرائض صحیح طریقے سے بجا لائے کیا، نہیں اس میں کوئی لاس ہو گیا، یا گناہ کر کے ہم اپنے کیپٹل کو برباد کر لیے۔ اس کے بعد نوافل، سنن اور نوافل۔ سنن اور نوافل کیا ہے؟ پروفٹ، کیپٹل کے ساتھ پروفٹ۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طریقے سے حساب کرے، اور اگر کہیں بھی کمی ہو گئی تو فوراً جو ہے اس خسارے کو، اس نقصان کو بھرنے کی کوشش کرے، تاکہ کہیں اس کا کیپٹل پورا برباد نہ ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو ہے اپنے نفس کے ساتھ حساب کرو، محاسبہ کرو، قبل اس کے کہ تم قیامت کے دن حساب کیے جاؤ۔ تیسری بات، نفس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے ٹیک اینڈ گیو پالیسی اختیار کرو، دو اور لو۔ دو اور لو کیا مطلب؟ نفس چاہتا ہے آج کسی ہوٹل میں جا کر اچھا کھائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہو جائیں گے کھائیں گے، لیکن ایک نفل روزہ رکھ لیں گے، اس کے بعد جا کر کھائیں گے سب۔ آج نفل روزہ رکھ لو آج، ٹھیک ہے، کل جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گا۔ بچے خواہش کرتے ہیں بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن بچوں سے کہو تم یہ کچھ کرو میں فلاں دوں گا، فوراً ان کی بات پر اٹھا کر دے دینا، یہ بے خوفی ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو، یہ پالیسی نفس کے ساتھ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ نفس کو الحمدللہ آپ نے خوب کھلایا پلایا، مزے اڑائے،
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن جو ہے کسی کا مہمان تھے، میزبان نے زبردست کھانا پیش کیا، کھا لیے، کہا ارے اب تو تمہاری مثال جانور کی جیسے ہو گئی، جانور کو کھلائے بعد کیا کرتے، کام دیتے نہیں، اب رات بھر تمہیں نماز پڑھنا ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں رات بھر تمہیں نماز پڑھنا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور کہہ رہے ہیں رات بھر سوئے نہیں کیونکہ اتنا کھا لیے کہ مت پوچھو، اب جو ہے رات بھر تمہیں نماز پڑھنا ہے، رات بھر نماز پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، سبحان اللہ۔ تو نفس کے ساتھ کچھ لینا اور کچھ دینا، اور نفس کیسی چیز ہے کہ انسان جو ہے بیزار ہوتا ہے، سستی محسوس کرتا ہے، یہ نہیں کہ انسان جو ہے مشین کی طرح کام کرے، نہیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے، کیا نہیں؟ تو کیا ہے، آرام دینا ہے، لیکن آرام بھی کیسے دینا ہے، حلال میں رہ کر، حرام میں نہیں، حلال میں رہ کر۔ پڑھتے پڑھتے ہم لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، چلو کوئی سٹوری، خبریں کیا ہیں، عالمی خبریں کیا ہیں، تاکہ جو ہے ہم دوسری چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو مباح چیزیں رکھی ہیں اسی میں آپ کی یہ جو سستی ہے اور یہ جو تھکاوٹ ہے دور ہو سکتی ہے۔ کسی کا لیکچر آپ نے سن لیا، قرآن کریم کی اچھی تلاوت سن لیا آپ نے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، خود بخود انسان جو ہے الحمدللہ اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ نفس انسان کا پرندے کی طرح ہے، کیا ہے، کوئی کام اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ جو ہے نفس تیار نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سردی میں نماز پڑھنا، رات کی نماز بہت مشکل، چلو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے، نماز پڑھیں گے، نہیں اتنی سردی ہے کہاں سے اٹھوں میں، نہیں کوئی بات، ایک رکعت نماز پڑھو، بس ایک رکعت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 آیتیں پڑھتا ہے تو غافلین میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے لوگوں میں جو وتر نماز نہیں پڑھتے، سنتوں کا خیال نہیں۔ ضروری ہے میرے بھائیوں، سنت، وتر، ان چیزوں کی پابندی بہت ضروری ہے، اور اگر کبھی چھوڑ گئے، کبھی نماز چھوڑ گئی اور ہم لوگ نہیں کر پائے تو ہمیں اس کو قضا کرنا چاہیے۔ وتر نماز نہیں پڑھی اگر آپ نے، سو گئے، تو دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر تک اگر آپ 1 رکعت پڑھتے تھے تو 2 رکعت پڑھیے، 3 رکعت پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کبھی آپ چھوڑ دیتے تو دن میں آپ 12 رکعت پڑھتے تھے، رات میں 11 پڑھتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 12 رکعت پڑھتے تھے جفت، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور 10 آیتیں کتنی ہیں شیخ؟ 10 آیتیں، یعنی سورہ فاتحہ 7 آیتیں اور اخلاص 4 آیتیں، بس اتنا پڑھیں گے اگر آپ، تو آپ کو غافل لوگوں میں آپ کا نام نہیں جاتا ہے ریکارڈ میں۔ غافل جو بالکل اناویر، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اس میں اس کا نام لکھا نہیں جاتا ہے۔ تو نفس اگر اب 1 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، چلو الحمدللہ، کھڑے ہونے کے بعد تھوڑا اور نفس کو بولو تھوڑا اور پڑھ لیں گے، تھوڑا 100 آیتیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قانتین میں اس کا شمار ہوگا۔ قانتین کا مطلب عابدین، عبادت کرنے والے۔ 100 آیتیں کیا ہے، سورہ نبا اور سورہ نازعات تقریباً 40 آیتیں ہیں، 80 آیتیں ہو گئی، 100 آیتیں ہیں۔ سورہ نبا تقریباً 40-42 آیتیں ہیں، اور سورہ النازعات اس کے ساتھ 10 آیتیں پڑھ، سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہی ہے، ہو گیا 100 آیتیں ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے انسان جیسے چھوٹے بچے کو سلاتے نہیں، ویسے نفس کو سلانا، آپ نے تسلی دینا، اور آہستہ آہستہ اپنے نفس کو کام پر اکسانا۔ اور 5ویں بات نفس کے تعلق سے مثال ہے بلون، یہ جو پمپ مارتے نہیں بلون کے لیے، پمپ رکھ کر جو مارتے، ایک اور اس طریقے سے سوئی کی مثال بہترین مثال ہے۔ کیا ہے،
کبھی انسان کرتا ہے کام، اچھا کام کرے بعد آج ہمیں ماشاءاللہ اچھی نماز پڑھے جی، آج میں رات میں دل میں ذرا آج کیا خشوع آیا بھی نماز میں. کیا ہو گیا؟ یہ بلون کی طرح پھول گیا نفس. اسے سوئی سے تمہیں کیا کرنا؟ اتارنا اسے. ارے کیا تمہیں پڑھے جی، تمہاری کون سی نماز ہے، کچھ بھی نہیں تمہیں کرے سے. انسان کبھی کبھی جو ہے، انسان کے اندر یہ بات، یہ نفس آتا ہے پھر نفس میں، آج ماشاءاللہ کیا مزہ ہے، کیا عبادت، کیا ہمیں عمرہ کرے، ایسا عمرہ کبھی بھی نہیں کرے، ہمیں اتنا اچھا عمرہ کرے، کیسی دعائیں کرے. ہم کسے معلوم اللہ کی نظر میں کیا ہے بول کر؟ نہیں معلوم. تو انسان اگر اپنے آپ میں پھول جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کو جو ہے اس بلون کو سوئی لگا کر وہ ہوا نکالنا، اس کے اپنے آپ میں جو پھول جائے نا اسے کم کرنا، تاکہ جو ہے برابر لیول پر آ جائے. انسان کبھی بھی اپنے عمل سے خوش نہ ہو. اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ آدمی رات بھر نماز پڑھے بغیر سو کر فجر کو اٹھ کر افسوس کرے کہ میں رات میں نماز نہیں پڑھا نہ میں، افسوس کرے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ رات بھر نماز پڑھ کر اپنے دل میں محسوس کرے کہ میں نے کچھ کیا ہے. نہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہے، سب اللہ کی توفیق، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی تو اللہ کی توفیق سے، اب سے نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر. آپ اپنی طور پر مت سوچیے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا. نہیں، نعوذ باللہ. نہ علم کے میدان میں، نہ عمل کے میدان میں، نہ کسی بھی چیز میں کوئی بھی کام کریں، سب اللہ کی توفیق. فما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے اوپر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے بہت ہی، میں بیکار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو ہے مجھے رہنا نہیں چاہیے، کب موت آئے گی. نعوذ باللہ. نہیں، تب کیا کریں؟ آپ جو ہے ذرا پمپ مار کر اپنے نفس کو ذرا، نہیں انشاءاللہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس بار فیل ہو گئے، نیکسٹ ایگزام میں انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اس بزنس میں ہم جو ہے فیل ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، آگے کریں گے. جی یہ دبئی کا جو ٹاور بنایا برج خلیفہ، وہ دیکھ رہا تھا اس کا جو انجینئر جو ہے، بولا میں انجینئر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بنانے والا وہ ہے. کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے بزنس شروع کیا کیک بنانے کی، سب سے پہلے فیل ہو گیا اس میں. اس کے بعد چپل کے دکان رکھا تھا میں، پھر فیل ہو گیا. پھر دیکھو آج اتنے پیسہ ہے، میں نے برج خلیفہ میں نے جو بنایا ہے، یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے میں بناؤں گا. انسان کے اندر کبھی بھی اسلام جو ہے آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے. حالات کیسے بھی ہوں، مایوس ہونے کی بات نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور محنت کریں. انسان محنت کرے. دیکھیے ضرور بزنس میں آپ کو کتنے بار نقصان اٹھانا ہوگا، مایوس ہونے کی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، آگے بڑھیے. مثال دی انہوں نے، بہت اچھی مثال. جنگ بدر میں صحابہ جیت گئے، بہت خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وما قتلتموہ، کہا کہ تم لوگوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا. آپ نے نہیں پھینکا، آپ نے نہیں مارا جو کنکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری تھی، بلکہ جو ہے اللہ نے کنکری ان کو ماری. یعنی پہنچانے کا کام ان کی کافروں کی آنکھوں میں جو دھول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا جنگ سے پہلے، اور ہر ایک کافر کے آنکھ میں جا کر جو دھول گرا ہے، یہ اللہ نے پہنچایا. تو کہا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. وہی جب جنگ احد کے بعد جب 70 صحابہ شہید ہو گئے اور جب شکست ہوئی تو ان کے بالکل نفسیاتی طور پر بالکل نیچے ہو گئے، کمزور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر کرنے کی بات نہیں، ہمت کرو. اگر تمہیں نقصان ہوا ہے تو ان کو بھی نقصان ہوا ہے، ان کو بھی نقصان ہوا ہے، لیکن تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو وہ امید نہیں رکھ رہے ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ہے، تمہیں جنت ہے. اس کے بعد 7ویں چیز جو انسان کو چھٹی چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ عادت ڈالیں. یعنی ایک ساتھ آج ہم جو ہے چلو آج 5 پارے پڑھ لیں گے، اٹھو جی چلو جی، نہیں، غلط ہے. آہستہ آہستہ. ایک ساتھ انسان جو ہے جم میں جا کر اٹھا نہیں سکتا وزن، ہے کیا نہیں؟ ذرا پہلے 20 کلو اٹھائے گا، پھر 22 25 پھر 30. ایک ساتھ 100 کلو کا میں اٹھانا چاہتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا. احب الاعمال الی اللہ ادومها. انسان کے اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہمیشہ، چھوٹا ذرا بھی عمل ہو
اس پر پابندی رہے. مثال کے طور پر اگر جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت کی پابندی کر رہے ہیں، پابندی کرو، چھوڑو نہیں اسے، پابندی کے ساتھ. اسی طریقے سے قرآن شروع کیجئے گا. قرآن اگر روزانہ نہیں پڑھتے ہیں، پاؤ پارے سے شروع کیجئے، 4-5 پیج، زیادہ نہیں ہے، 1 صفحے سے شروع کیجئے. تو اس طریقے سے بڑھاتے جائیے گا. 7ویں چیز، عام طور پر انسان غلطیوں میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس میں مجھے مزہ ملے گا، لذت ملے گی، فلاں فلاں فلاں. اس کے برخلاف اگر وہ تصور کرے اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کیا گناہ ملے گا، قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. اور یہی ہوا. مکے میں ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت. اس نے کہا ایک مرتبہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر، اس چہرے کو دیکھ کر کوئی مرد جو ہے فتنے میں پڑے بغیر رہ سکتا ہے کیا؟ شوہر سے پوچھتی ہے. شوہر بولتا ہے ہاں. قاضی ہیں ابن ابی دوات، وہ قاضی جو ہیں مکے کے، آپ جو ہے تمہارا حسن و جمال ان کو فتنے میں نہیں ڈال سکتا. اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں. جاتی ہے. قاضی صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں لوگوں کے سامنے. چاہ کر مجھے ذرا کام ہے، تنہائی میں ذرا الگ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. تو ایک کونے میں گئے مسجد میں. کوئی کام نہیں ہے، میرے دل میں خیال آ گیا، میں آپ سے جو ہے الگ سے، میں نعوذ باللہ غلط کام کرنا چاہ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ذرا یاد کرو ملک الموت آ گیا ہے، تمہاری جان لینے والا ہے. کیا تم چاہو گی، پسند کرو گی کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں؟ لا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم. خبر میں تمہیں رکھا جا رہا ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ہرگز بھی پسند نہیں کروں گی. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا، تم پسند کرو گی کہ میں تمہاری اس خواہش کو پوری کروں؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. اس طریقے سے ان کے ایک ایک سوال پر وہ کہتی ہے اللہ کی قسم ہرگز نہیں. پھر اس کے بعد جاتی ہے گھر، جا کر کہتی تم سب بیکار ہو. وہ آدمی ہے عابد صحیح معنی میں. پھر اس کے بعد دنیا چھوڑ دیتی ہے اور راتوں میں صرف تہجد کی نماز میں مبتلا ہو جاتی ہے. پوری نماز اس کی رات گزرتی ہے، راتیں اس کی نمازوں میں، عبادتوں میں. شوہر کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے قاضی صاحب کے دین کو برباد کرنے کا سوچا، قاضی صاحب نے میرے دنیا کو برباد کر دیا. ہر رات جو ہے وہ دلہن بن کر آتی تھی، ہر رات جو ہے نئے نئے لباس پہن کر اور دلہن بن کر آتی تھی. اب تو صرف وہ عبادتوں میں جانی مازی میں رہتی ہے، میرے قریب بھی نہیں آتی ہے. یہ تصور کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، یہ جو خیال انسان اس وقت لائے نیکی کے لیے بھی، برائی سے رکنے کے لیے بھی، تب انشاءاللہ جو ہے اس کو ہمت آئے گی. اور سب سے زیادہ نیک عمل کرنے کے لیے جو انسان کو ابھارنے والی چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں جو انسان کو نیک عمل کرنے پر ابھارتی ہیں. ایک، عذاب سے اللہ کی نجات، کہ میں کسی بھی طریقے سے عذاب سے بچ جاؤں، عذاب کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی حساب و کتاب کا ڈر. نمبر 2، جنت میں جانے کی امید. نمبر 3، اللہ کی محبت. جب مومن جنت میں چلا جاتا ہے، دوزخ سے بچ جاتا ہے، تو جس چیز سے ڈر رہا تھا وہ تو بچ گیا، اس سے بچ گیا دوزخ سے، اور جنت کی خواہش کر رہا تھا وہ مل گئی. اب رہ گئی باقی محبت. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے انسان کو جو ہے نیک عمل کرنے پر ابھارتی ہے، عبادت پر ابھارتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. نفس کے تعلق سے سب سے آخر میں یہ چیز ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، صبح اور شام، اپنے نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جتنا زیادہ اس کے اندر عبادت اور یہ استعانت باللہ، یہ دونوں چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، توبے کی نصیب فرمائے، اس ملک میں امن و سلامتی قائم فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے معصوموں کو ان شریروں سے اور شر پسند لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے جو اس ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ